الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العظيم. عزیزان گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے: پس بابرکت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والی ہے. اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے. عزیزان گرامی قدر، انسان کی تخلیق پہ گفتگو جاری ہے کہ شروع میں جو اصول ہے، تمام جتنے بھی جاندار ہیں وہ ایک ہی ہے، لیکن انسان کی تخلیق میں پھر ایک خاص رخ الگ ہو جاتا ہے جس کو بڑی ہی عمدگی کے ساتھ بنایا سنوارا جاتا ہے. اور انسان ہونے کے ناطے ناطق انسان جو ہے اس کو معتدل اور ہر لحاظ سے اشرف المخلوقات بنایا جاتا ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے حوالے سے بھی لکھتے ہیں: ای خلقا مباینا للخلق الاول مباینتا ما ابعدہا. یعنی یہ جو دوسری تخلیق پہلی تخلیق سے بالکل مختلف ہوتی ہے. پہلے ایک ہی اصول انسان کی تخلیق میں اور سب میں کار فرما ہوتا ہے اور بہت مختلف ہوتی ہے. پھر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں: وَأَوْدَعَ بَاطِنَهُ وَظَاهِرَهُ بَلْ كُلَّ عُضْوٍ مِّنْ أَعْضَائِهِ عَجَائِبَ فِطْرَةٍ وَغَرَائِبَ حِكْمَةٍ لَا يُحِيطُ بِهَا وَصْفُ الْوَاصِفِينَ. یعنی ترجمہ کیا ہے کہ پھر انسانی جنین کے باطن اور ظاہر میں، بلکہ اس کے اعضاء میں سے تمام اعضاء میں فطرت کے ایسے عجائبات اور حکمت کے ایسے نوادرات رکھ دیے جاتے ہیں کہ کوئی وصف کرنے والا یعنی صفت کرنے والا اس کے صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا. اس آیت کے آخر میں احسن الخالقین کا لفظ آپ کی توجہ کا طلبگار ہے. ظاہر الفاظ سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ پیدا کرنے والے بہت سے ہیں. صیغہ جمع ہے خالقین، بہت سارے خالقین. البتہ سب سے بہتر پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. حالانکہ صرف وہی خالق ہے، سب کا خالق تو وہی ہے، اور تخلیق کائنات میں کوئی اس کا حصہ دار بھی نہیں ہے. اور کسی کو حصہ دار بنانا تو عین توحید کے منافی ہے، یہ قطعاً توحید کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ تو توحید کی تعلیم دیتا ہے نا. تو علماء خیر نے اس شبہ کا ازالہ جو ہے، اس شبہ کو دور یعنی اس طرح کیا ہے کہ خلق کا جو لفظ ہے، احسن الخالقین میں جو خلق کا لفظ ہے وہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے: کسی چیز کو کسی موجود مادے اور سابقہ نمونے کے بغیر پیدا کرنا. ابداء للشیء من غیر اصل ولا احتزاب. مفردات راغب. اس معنی کے لحاظ سے یہ جو صفت ہے کہ بغیر نمونے بغیر مادے کے پیدا کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ کسی مخلوق میں نہیں پائی جا سکتی. اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ سابقہ مادہ سے، یعنی مادہ موجود ہو، پہلے سے موجود ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہوتی ہے. تو کسی چیز کو کسی موجود نمونے کے مطابق بنا لینا. جیسے لوہا موجود ہے، اس سے کتنی چیزیں بن جاتی ہیں. مٹی ہے، موجود ہے، کتنی چیزیں بن جاتی ہیں، لیکن کوئی بندہ لوہا یا مٹی نہیں بنا سکتا. ہوا ہے، اس سے ہم کئی کام لے لیتے ہیں لیکن ہوا کو نہیں بنا سکتا. تو یہ یعنی کوئی چیز جس کا پہلے نمونہ نہ ہو، کوئی چیز اس کا مادہ نہ ہو، وہ صرف اس کا وہ اللہ تعالیٰ بناتا اور کوئی نہیں بناتا. اس کے موجود مادے سے بہت ساری چیزیں تخلیق انسان کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں میں بھی یعنی پھر پایا جاتا ہے.
جیسے دیکھیں نا، ہم کئی چیزیں اللہ کی بنائی چیزوں سے کتنی چیزیں بنا رہے ہیں. تو پہاڑ تو بنیادی طور پہ کوئی نہیں بناتا، لیکن پہاڑوں میں سے کاٹ کاٹ کے معدنیات کتنی ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ، اس سے ہم کتنی چیزیں. سونا دیکھیں، سونا بظاہر ایسے تو نہیں ہوتا، اس سے انسان کتنی چیزیں بنا، لیکن سونا نہیں بنا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اب آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے. خالقین کو بھی اسی طرح پیدا تو وہی کرتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں جوڑے بنانے کا حکم دیتا ہے. رزق وہی دیتا ہے، لیکن ہمیں کہتا ہے تلاش کرو. بچہ وہی دیتا ہے، لیکن کہتا ہے اسباب کرو. اب آپ اور اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. صحت وہی دیتا ہے، جیسے ہم ڈاکٹر ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کیوں؟ صحت میں ہی وہ دوائی دے گا، مرضی ہے پھر میری، میں دوں یا نہ دوں. ٹھیک ہے، الیکشن لڑو، حکومت میں ہی دیتا ہوں، لیکن لڑو، بغیر لڑے نہیں دوں گا. لڑو نا ذرا آگے جا کے، مال جو دیا وہ خرچ کرو غریب لوگوں پر. اب آپ میرے خیال سے بڑی اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. تو اس آیت میں یہ لفظ اپنے دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو میرا دل تو کرتا ہے کہ میں آپ کو یہ اور آگے اس کو کروں، لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس چونکہ تھوڑا شارٹ ہوتا ہے. اگر آج آپ یہی بات سمجھ لیں کہ حقیقی خالق اللہ تعالیٰ ہے، جیسے واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ رزق دینے والوں میں سے سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. خیر والا رزق دینے والا، دیتا وہی ہے. کہتے ہیں تلاش کرو، دکان پہ بیٹھو، کلینک پہ بیٹھو، تم پھیری لگاؤ، ریڑھی لگاؤ، کوئی کام کرو، ہاتھ پہنچ لو، دوں گا رزق میں ہی. وہ میں نے تمہاری ماں کے شکم 120ویں دن لکھ دیا تھا. اسی طرح ہر چیز کی تخلیق ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو شرک والے ہیں یہ بات نہیں سمجھتے. جو شرک کی ٹھپیاں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، وہ ایک گڈریا جو ریوڑ چلاتا ہے. دیکھیں آج کل ریوڑ آ رہے ہیں قربانی کے لیے، جو گائیاں چراتا ہے، بکریاں چراتا ہے، وہ بھی یہ بات کو سمجھتا ہے. کیا سمجھتا ہے؟ کہ جیسے بھینس ہے، گائے ہے یا بکری ہے، بھیڑ ہے، یہ ہم اس کو ایسٹرس پیریڈ کہتے ہیں. یعنی جب اس کا دل کرتا ہے بچہ پیدا کرنے کو، تو اس کی سے ایک اس کی کیفیت آتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں یہ بھینس ہے یا گائے ہے، بول پڑی ہے. اب بول پڑی ہے مراد یہ ہے جوڑا مانگتی ہے. یار وہ بھی سمجھتا ہے کہ بچہ اللہ ہی دیتا ہے. وہی دعا کرتا ہے یا اللہ اس دفعہ میری بکری کے 3 بچے ہوں اور تینوں ناروں خیر و عافیت سے میں قربانی کے لیے پیش کروں. تو دیتا وہی ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بکری کو بکرے کے پاس لے کے جاتا ہے. پھر آپ سب لوگ جانتے ہیں بکرا سارے اسباب کرتا ہے، بچے ہوتے ہیں. دیتا وہی ہے لیکن دلاتا ہے. تو مجھے نصیر الدین شاہ صاحب، میں اب اور طرف چل پڑا ہوں، باقی درس کل کریں گے انشاءاللہ. وہ نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں حائل کیا ابر کو دکھا کر نہ دیا. وہ کہتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ، میں نے آسمان سے پانی اتارا. لیکن آپ دیکھیے جب بارش ہو رہی ہے آسمان نظر نہیں آتا. تو نصیر الدین شاہ صاحب نے یہاں غور فرمایا جب، تو فرمایا ان کی ربائی ہے حائل کیا ابر کو دکھا کر نہ دیا، اسباب کی آڑ دی ہٹا کر نہ دیا. کتنا ہے اسے مانگنے والے کا لحاظ، جس کو دیا سامنے آ کر نہ دیا. خالق وہی ہے، وہ دیتا وہی ہے، بس کسی کے ہاتھ سے دلا دیتا ہے. رزق وہی دیتا ہے، رازق وہی ہے، لیکن دلاتا ہے. اس لیے واللہ خیر الرازقین. تخلیق وہی کرتا ہے، کہتا ہے شادی کر، نکاح کر، ساری پہلے نکاح کر، حلال کر کام. تو احسن الخالقین، فتبارک اللہ احسن الخالقین. بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے. یعنی اور ہیں وہ سارے مجازی ہیں، حقیقی تخلیق کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہی توحید ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے، یہ توحید کے ڈھول جنہوں نے گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں اور شرک کے فتوے ڈال رہے ہیں، یہ ہم بڑے توحیدی ہیں، ان کو توحید آتی ہی نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے. لیکن لوگ ہیں، میں نے بھی شاید کل یا ابھی آج شاید بات کی ہے کہ جتنی جہالیت ہوتی ہے نا، جتنی لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، شیطانیت کے پیچھے بھاگتے ہیں. جیسے نکاح کی طرف کم آتے ہیں، زنا کی طرف زیادہ آتے ہیں. بس یہی سمجھ لیں، یہیں سے اسی گندی سی مثال سے سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے عقائد کی درستگی عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.